اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الرحیق المختوم، ویڈیو لیکچر نمبر 11 آج ریکارڈ ہونے جا رہا ہے۔ جس ٹاپک کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے غزوہ بنو نذیر، ٹھیک ہے۔ جنگ احد کے بعد کچھ فوجی مہمات ہوئی، ان میں سے ایک کیا ہے؟ غزوہ بنو نذیر ہے۔ بنو نذیر کیونکہ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو قینقاع آفٹر جنگ بدر ان کو نکال دیا گیا، بنو نذیر ان کو آفٹر جنگ احد ان کو نکال دیا گیا، اور بنو قریظہ ان کو آفٹر جنگ خندق۔ انشاءاللہ یہ ہم کل پڑھیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ تو یہ جب غزوہ بنو نذیر کب پیش آیا ہے؟ تو یہ ربیع الاول 4 ہجری میں یہ پیش آیا ہے۔ کیوں پیش آیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ کل ہم نے بات کی تھی ایک غزوہ احد کے بعد کی فوجی مہمات میں سے ایک، جس کا نام تھا بئر معونہ، ٹھیک ہے، بئر معونہ کا المیہ۔ یہاں پر کیا ہوا تھا؟ یہاں پر 70 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب جو تبلیغ کے غرض سے آپ نے روانہ کیا تھا، تو ان کا قتل عام ہوا تھا، ان کو شہید کیا گیا تھا۔ تو اسی بئر معونہ میں ایک شخص کی جان بچی تھی، وہ تھے حضرت عمر بن امیہ ازمری، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر بن امیہ ازمری جب اسی بئر معونہ کے واقعے سے واپس آ رہے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ واپسی پر بنو کلاب، ٹھیک ہے، ان کے 2 آدمی ان کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ان جو بنو کلاب کے جو 2 آدمی تھے، ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ قتل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو 2 آدمی تھے، یہ ابھی مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہو رہے تھے، اور ان دونوں کے پاس بعد میں پتہ چلا قتل کرنے کے بعد کہ ان دونوں کے پاس امان نامہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان نامہ دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے غلطی سے ان دونوں کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور جب مدینے آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، تو بتایا کہ میں نے بنو کلاب کے 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے ان کو امان نامہ دیا تھا کہ تم نے یہ غلط کام کیا، لہٰذا مجھے دیت دینی پڑے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے غلطی سے مارا ہے اور آپ کو علم میں نہیں تھا، لہٰذا مجھے اس کی دیت دینی پڑے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی 4 ہجری ربیع الاول کو اسی دیت کی جمعوری کے لیے بنو نذیر کے یہود کے پاس گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور اپنے اصحاب کے ساتھ ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، تو اتنے میں یہودیوں نے ایک حلہ بول دیا، وہ یہ کہ انہوں نے ایک پلاننگ بنائی کہ کیوں نہ ہم محمد اسی دیوار پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہ ہم اوپر سے کوئی پتھر یا چکی پھینک کر محمد کو ادھر ہی ہم ختم کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس پر کہا جاتا ہے کہ اس کا نام ہے عمر بن حجاش، ٹھیک ہے۔ اس نے پوری چکی اٹھائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گرانے کے لیے یہ نکلے۔ تو ادھر جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے ہیں اور یہود کی جو سازش ہے اس سے پیغمبر ختم مرتبہ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوار سے فوری بلند ہوتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہی نبی پاک مدینے میں واپس آتے ہیں، تو مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری، کہا جاتا ہے کہ فوری آپ نے محمد بن مسلمہ ان کو بنو نذیر کے پاس روانہ کیا کہ وہ 10 دن کے اندر، ٹھیک ہے، ان کو ڈیڈ لائن دی کہ 10 دن کے اندر مدینے سے نکل جائے، ٹھیک ہے۔ اور 10 دن گزرنے کے بعد جو رہ جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی، اس کو قتل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت محمد بن مسلمہ لے کر ان کے پاس گئے۔ ادھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو رئیس المنافقین، میں نے کہا تھا کہ اس کا نام یاد رکھیں، عبداللہ بن ابی، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن ابی نے جا کر ان کو کہا، یعنی کہ کیا کہتا ہے یہ بنو نذیر والوں کو، کہ تم محمد کی خوف سے ترک وطن مت کرو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس 2000 کا کیا ہے؟ لشکر ہے، اور 2000 جنگجو ہیں، ٹھیک ہے۔ میں خود قلعے کے اندر داخل ہو جاؤں گا، تم لوگوں کی مدد کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس نے کہا کہ ساتھ میں تمہارے ابھی ایک قبیلہ تو ہے بنو قریظہ، بنو قینقاع کو تو نکال دیا تھا نا، تو بنو قریظہ بھی ہے، اور ساتھ میں بنو غطفان بھی ہے، یہ بھی آپ کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ یہ منافق جو کہ بظاہر اس نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا، یہ ان کے پاس جاتا ہے، ان کو بھڑکاتا ہے، آپ لوگ یہ ڈیڈ لائن کو قبول مت کریں، 10 دن کا، کہیں کہ ہم جائیں گے نہیں۔
تو اس سے ادھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو کافی جرأت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے قبیلے کا سردار کا نام ہے، یاد رکھیں، حیی ابن اخطب، ٹھیک ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سسر بھی ہے، ان کی بیٹی بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ حیی ابن اخطب اس قبیلے کے صدر ہیں۔ تو ان کی باتوں میں آ کر، ٹھیک ہے، اس نے ان پر کیا کی، توقع کی، ٹھیک ہے، توقع کی، اور اس نے یہ پیغام بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم ترک وطن کرنے والے نہیں ہیں، ہم مدینے سے نہیں جائیں گے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ جب یہ پیغام نبی پاک تک پہنچا تو نبی پاک نے ابن مکتوم ان کو مدینے کا نائب بنایا، ٹھیک ہے۔ مدینے کا جو انتظام تھا ان کو سونپا۔ ان کو سونپنے کے بعد بنو نذیر کے علاقے میں اصحاب کے ساتھ آپ روانہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ علمبردار جو بنایا وہ حضرت علی کو، ٹھیک ہے، حضرت علی کو علمبردار بنایا، ٹھیک ہے، اور نکلے ان کی طرف، اور جا کر ان کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ تو انہوں نے قلعوں میں پناہ لی، اوکے، دروازے ٹوٹلی بند کر دیے، اور انہوں نے ایک اسٹریٹجی اپنائی، کیونکہ بڑے بڑے کھجور کے باغ سارے ان کے تھے، تو کھجور کے باغات کو انہوں نے سپر بنا کر مسلمانوں پر حملہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو جس پر پیغمبر ختم مرتبہ نے حکم دیا کہ ان تمام درختوں کو کیا کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو تمام درختوں کو کاٹ دیا گیا۔ جب اچھی طرح سے ان کا محاصرہ ہوا تو بنو قریظہ جو ان کی مدد کے لیے آئے تھے وہ الگ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں یہ جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، اس نے بھی کیا دیا، ان کو دھوکہ دیا، اس نے بھی کیا کی، خیانت کی، اور جو بنو غطفان والے تھے وہ بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے۔ اب بنو نذیر کیا ہو گئے، یکا و تنہا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ جو محاصرہ رہا ہے 6 راتیں، ٹھیک ہے، یا 15 راتیں، اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ 15 رات یا 6 رات پورے اس کا کیا کہتے ہیں قبیلے کا محاصرہ رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ ڈر کے مارے انہوں نے ہتھیار ڈالنے پر وہ مجبور ہو گئے، اور پیغام بھیجا کہ ہم جلا وطنی کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے یہ پیغام بھیجا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سامان، ٹھیک ہے، تم لوگ لاد سکتے ہو، ٹھیک ہے، وہ لاد کر نکلو یہاں سے۔ تو انہوں نے کہا جاتا ہے کہ 600 اونٹوں پر سامان لادا، ٹھیک ہے۔ لادنے کے بعد وہ نکلے مدینے سے، اور ان کا جو سردار تھا حیی ابن اخطب، حیی ابن اخطب، یہ کہاں گیا ہے، یہ ترک وطن کر کے اس نے خیبر کا رخ کیا، ٹھیک ہے۔ باقی ایک جماعت کس کی طرف گئے، شام کی طرف۔ خلاصہ کلام کی یہ یہاں سے نکل گئے، کیونکہ پیغمبر نے ان کو آپشن دی تھی، یا تو نکلو اب ترک وطن کرو، یا تو مسلمان ہو جاؤ، لیکن انہوں نے ترک وطن کرنے کو انہوں نے افضلیت دی، کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ ہاں 2 افراد مسلمان ہوئے ہیں، ان کے نام میں یہاں پہ مینشن کرتا ہوں۔ پورے بنو نذیر کے قبیلے میں سے 2 ہی، ایک کا نام ہے یامین بن عمر، یہ مسلمان ہوئے، اوکے۔ دوسرا کیا ہے، ابو سعید بن وہب، صرف یہی 2 مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا، باقی سب چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کل ہتھیار ملے وہ تقریباً 50 زرہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، تقریباً 340 تلواریں تھیں، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے اپنے قبضے میں لیا، کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے مال فی، ٹھیک ہے، جو بغیر کسی جنگ کے نبی کو، کیونکہ انہوں نے ہتھیار ڈال کے نبی کے حوالے کر دیا، تو اس پر خمس اور زکوٰۃ کچھ نہیں ہے، دیگر مسلمانوں کا حق نہیں ہے، یہ مال فی ہے، ڈائریکٹ رسول پاک کو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے باغات، زمین اور مکانات بھی تھیں، ٹھیک ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا، باغ اور جو کیا کہتے ہیں ان کے کھجوریں وغیرہ درخت وغیرہ تھے وہ انہوں نے تقسیم کیا۔ اچھا جی، اب ان یہ غزوہ بنو نذیر ختم ہو گیا۔ ایک اور پوائنٹ کہ یہ غزوہ بنو نذیر کے بارے میں پوری ایک سورہ اتری ہے قرآن میں، اس کا نام ہے سورہ حشر، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور سورہ حشر کا دوسرا نام کیا ہے، اگر کوشچن میں آئے تو سورہ حشر کا دوسرا نام سورہ یا کیا کہتے ہیں غزوہ بنو نذیر یہی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ حشر کو سورہ غزوہ بنو نذیر بھی کہتے ہیں، سورہ حشر بھی کہا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کہتا ہم، کیونکہ غزوہ احد کے بعد کے فوجی مہمات ہم پڑھ رہے تھے، تو انہی میں سے ایک ہے غزوہ نجد،
یہ کیا ہے جی؟ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت کو ایک اطلاع ملی کہ قبیلے بنو غطفان، یعنی بنو غطفان کے بھی دو قبیلے، ایک کا نام ہے قبیلہ بنو محارب، ٹھیک ہے، ایک کا نام ہے بنو ثعلبہ۔ پیغمبر کو خبر ملی کہ یہ دونوں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے عرب بدوؤں کو کیا کر رہے ہیں؟ جمع کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی سربراہی میں کچھ اصحاب کو لیا اور لے کر نجد پر کیا کیا؟ حملہ کیا۔ اور اس حملے کا مقصد کیا تھا؟ کہ فقط فقط یہی تھا کہ ان کے دلوں میں پیغمبر ختم مرتبت اور اصحاب کا، مسلمانوں کا کیا بیٹھیں؟ خوف بیٹھیں۔ تو یہ غزوہ بھی بہرحال یاد رکھیں، بہرحال بعد از احد انجام ہونے والے کچھ مہمات میں سے یہ بھی شامل ہے۔ اس کے بعد نمبر 7 ہے غزوہ بدر دوم، یعنی احد کے بعد جو فوجی مہمات ہوئے ہیں ان میں سے ایک غزوہ بدر دوم ہے۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ تو کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان، ٹھیک ہے، اس نے جنگ احد میں تو یہ فاتح ہوئے تھے، ٹھیک ہے، مسلمانوں نے شکست کھائی تھی، تو اس نے جنگ احد میں ایک اعلان کیا تھا۔ اعلان یہ کیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ اگلے سال جنگ کے لیے تیار رہو، ٹھیک ہے، میں اسی اگلے سال یعنی اسی مہینے میں، ٹھیک ہے، یعنی شعبان 4 ہجری، اس تاریخ کو میں لشکر لے کے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے احد کے میدان میں دوبارہ آؤں گا، اس نے یہ پیغام دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 شعبان کو مدینہ کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواحہ کو سونپا، ٹھیک ہے۔ سونپنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 اصحاب کا لشکر لے کر احد کے میدان میں آ گئے، ٹھیک ہے، 15 شعبان کو، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر اس وقت پیغمبر ختم مرتبت کے پاس تقریباً 10 گھوڑے تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں یعنی غزوہ بدر دوم کے جو علم بردار تھے وہ حضرت علی علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پہنچ کر، بدر میں پہنچ کر پیغمبر ختم مرتبت خیمہ زن ہو گئے، ٹھیک ہے، مشرکین کا انتظار کرنے لگے اور وہاں پر ویٹ کرتے رہے۔ لیکن دوسری طرف سے ابو سفیان بھی ادھر مکے سے خروج کرتا ہے اسی یعنی غزوہ بدر دوم کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اعلان اس نے خود کی ہوئی تھی۔ 2000 کا لشکر لے کر وہ وہاں سے نکلتا ہے، ساتھ میں 50 گھوڑے بھی ہیں، گھوڑ سوار بھی ہیں۔ تو مکہ سے یہ نکلتا ہے۔ نکلنے کے بعد ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے وادی مراز الزہران۔ اس جگہ پر پہنچ کر کہا جاتا ہے کہ ایک چشمہ ہے، اس چشمے کا نام ہے مجنہ، ٹھیک ہے۔ اس چشمے پر یہ خیمہ زن ہوا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ یعنی اس کی ہمت ہار گیا، ٹھیک ہے، اور کہنے لگا کہ اے قریش کے لوگوں، یہ وقت میرے خیال میں جنگ کے لیے موزوں نہیں ہے۔ بہرحال دل میں جب حق پہ نہ ہو تو خوف لرزا دیتا ہے انسان کو، تو یہ یہاں پر پہنچ کر بہانہ بناتا ہے، کیونکہ دل میں اس کا خوف تھا کہ الہی طاقت تو ان کے ساتھ ہے، حقیقت تو وہ ہیں، کیونکہ جنگ بدر میں انہوں نے دیکھا ہے، جنگ احد میں بھی پہلے شکست کھائے، بعد میں مسلمانوں کی خود غلطی کی وجہ سے پیغمبر کی اسٹریٹجیز ان کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے شکست کھائی ہے، یہ جانتے تھے حقیقت میں۔ تو یہاں پہنچ کر اس نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، یہ وقت موزون نہیں ہے، ابھی کوئی شادابی بھی نہیں ہے، یہ خوش سالی کا کیا ہے مہینہ ہے، ہم سرسبز شاداب مہینے میں آتے ہیں تاکہ یہ جانور بھی چل سکیں، تم دودھ بھی پی سکو، فلاں سے بہانے کرتے ہیں، اور میں تو یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں، اگر تم لوگ جانا چاہتے ہو تو واپس چلو۔ تو کیونکہ سب کا دل جس طرح ابو سفیان کا ڈرا ہوا تھا، سب کا ڈرا ہوا تھا خوف سے، تو کسی نے اختلاف بھی نہیں کیا۔ ابو سفیان تم نے ادھر سے ادھر تک لے کے آئے ہو، مجنہ تک، مراز الزہران تک، تو ہم یہاں سے واپس جانا، ہم نہیں جائیں گے، کسی نے بھی نہیں کہا۔ تو اٹ مین سب کے دلوں میں خوف بٹھا ہوا تھا، لہٰذا یہیں سے سب رخت کمر کیا کہتے ہیں رخت سفر باندھ کے واپس مکے کی طرف انہوں نے رخ کیا۔ یہ جو جنگ غزوہ بدر دوم ہے، اس کے اور بھی نام ہے، ٹھیک ہے، یہ نام آپ یاد رکھیں، کام آئیں گے۔ اس کو کہتے ہیں غزوہ، دوسرا نام ہے غزوہ بدر موعد۔ موعد کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ابو سفیان نے وعدہ کیا ہوا کہ ہم اگلے سال جنگ بدر میں اسے یعنی بدر کے مقام پر دوبارہ جنگ لڑیں گے، اس وجہ سے غزوہ بدر موعد بھی کہا جاتا ہے، یعنی وعدہ شدہ جنگ، ٹھیک ہے۔ اس جنگ کا ایک اور نام ہے بدر ثانیہ، ٹھیک ہے، کیونکہ بدر اول تو 1 ہجری میں ہوئی، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کو بدر ثانیہ بھی کہا ہے، ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی کہ دوسری جنگ. اچھا، اس کے بعد اس کو بدر اخریٰ بھی کہا ہے. بدر اخریٰ کیوں؟ تو اخریٰ کیونکہ وہ جو پہلی جنگ بدر ہوئی وہ بدر اولیٰ ہے، تو یہ دوسری ہے تو اخریٰ کہا ہے. یا اسے بدر صغریٰ بھی کہا ہے. صغریٰ یعنی ایک چھوٹی جنگ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بڑی تھی جو پہلے جنگ بدر لڑی گئی، تو یہ چھوٹی تھی. اس وجہ سے بہرحال یہ نام آپ یاد رکھیں، بدر موعد، ثانیہ، اخریٰ، صغریٰ، یہ سب اس کے نام ہیں. اوکے، اس کے بعد غزوہ احد کے بعد رونما ہونے والے فوجی مہمات میں سے ایک اور غزوہ ہے، اس کا نام ہے غزوہ دومت الجندل. دومت الجندل، ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ یہی جو بدر صغریٰ ہے اس کے 6 ماہ بعد، ٹھیک ہے، آپ خاتم مرتبہ کو اطلاع ملی کہ شام کے سرحد پر ایک مقام ہے، اس کا نام ہے دومت الجندل، ٹھیک ہے. تو اس شہر کے مطلب گرد نواح میں جو قبائل رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو بھی اس راستے سے شامی تجارت کے جو بھی قافلے جاتے ہیں ان پر کیا ڈالتے ہیں؟ ڈاکہ ڈالتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں. پیغمبر خاتم مرتبہ کو خبر ملی کہ یہ قبائل جو دومت الجندل کے علاقے میں ہیں یہ قافلوں پر کیا ڈالتے ہیں؟ ڈاکہ ڈالتے ہیں. تو پیغمبر خاتم مرتبہ نے مدینے کا جو کیا کہتے ہیں جانشین یعنی نائب جس کو بنایا وہ ہے عرفتہ انصاری. اس کا پورا نام ہے صبا بن عرفتہ انصاری کو مدینے کا نائب بنایا، اور آپ نے 1000 مسلمانوں کا لشکر لیا، ٹھیک ہے. اور یہ اگر تاریخ بتاؤں تو 25 ربیع الاول، ٹھیک ہے، ربیع الاول ہے، ٹھیک ہے. اب رائٹنگ بہت سپیڈ ہو گئی اور استوا بھی لکھ رہا ہوں. اچھا جی، 25 ربیع الاول، اور یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. 5 ہجری کو آپ 1000 کا لشکر لے کر نکلے اور دومت الجندل پر پہنچ کر جب وہاں پہنچے تو کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے ان کو خبر ہوئی تھی تو سب نے فرار اختیار کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دومت الجندل میں 3 دن آپ نے قیام کیا. قیام کرنے کے بعد واپس مدینے میں آئے. تو بہرحال یہ ایک فوجی مہمی جنگ تھی، بہرحال کسی ارادے کے لیے گئے تھے، پھر کچھ رونما نہیں ہوا، واپس آئے. بہرحال یہ یاد رہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد اب ہم نے ڈائریکٹلی جو اسلام کی بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے وہ ہے جی غزوہ احزاب، ٹھیک ہے. اسے ایک اور نام بھی کہا جاتا ہے جنگ خندق. اچھا جی، یہ کیوں پیش آئی؟ تو سب سے پہلے تو ہم تو تاریخ کی بات کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں. یہ آئی ہے جی 5 ہجری اور مہینہ تھا شوال، ٹھیک ہے. شوال 5 ہجری شوال کو یہ غزوہ پیش آتا ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ احد ہوا، تو پیغمبر خاتم مرتبہ تو صرف وہی مشرکین تو دشمن نہیں تھے، ان کے علاوہ بھی تھے، ٹھیک ہے. یہ جو یہودی سارے تھے یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ پیغمبر دین اسلام کی تبلیغ کریں، یہ لوگ اپنے دین کو ہی پرچار کرنا چاہتے تھے. اس کے علاوہ جو مشرکین تو آلریڈی تھے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بعض قبائل تھے جو سرداری سٹب لینا چاہتے تھے، ان کا برہم تھا، لیکن نبی کی وجہ سے، نبی پاک کی وجہ سے ان کا جو نظام تھا وہ درہم برہم تھا، ٹھیک ہے. تو ہوا یوں کہ یہ مشرکین جاتے یہودیوں کے پاس، یہودیوں کو بھڑکاتے ہیں، یہودی اپنے دیگر یہودیوں کو بھڑکاتے ہیں. خلاصہ کلام کی تقریباً کہا جاتا ہے کہ تقریباً 5 سے 6 قبائل جمع ہو جاتے ہیں. اس میں بنو غطفان ہے، خود یہ بنو قریظہ ہے، اچھا جی، خود یہ مشرکین ہیں. تو یہ سب جمع ہو جاتے ہیں ایک ہی ایجنڈا. حالانکہ مشرکین ان کو قبول نہیں کرتے، یہود ان کو قبول نہیں کرتے، لیکن اسلام کے مقابل یہ سب کیا ہے؟ بھائی ہے جی، آپس میں سب فرینڈ ہے بھائی، کیونکہ سب کا ایجنڈا ایک ہے کہ یہ چلا جائیں، یہ ہٹ جائیں، تو سب اتفاق ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ احزاب. احزاب کہتے ہیں، احزاب حزب سے ہے، حزب کہتے ہیں گروہ کو، ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے اندر ایک قبیلہ نہیں آیا، صرف مشرکین نہیں آئے، ٹھیک ہے، اہل مکہ نہیں آئے، بلکہ یہودی بھی آئے ہیں. یہودیوں کے اندر قبائل ہے، قبیلے مثلا جو کیا کہتے ہیں قریظہ ہے، اس کے بعد بنو غطفان ہے، بنو لحم ہے، یہ سب آئے ہیں. اس وجہ سے کیونکہ گروہ مختلف گروہ تھے، اس وجہ سے اس کا نام غزوہ احزاب نام رکھا گیا ہے. تو ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازشوں کی خبر ہوئی کہ یہ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، سارے یہود و نصارہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا کہ مشرکین سب کولیکٹ ہو رہے ہیں تاکہ مسلمانوں پر چڑھائی کریں. تو پیغمبر خاتم مرتبہ نے شورا بٹھائی، ٹھیک ہے، شورا بٹھائی اور اصحاب سے مشورہ لیا. تو حضرت
سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ہم فارس کے لوگ اگر کوئی دشمن ہمارے سٹی پر علاقے پر حملہ کرتے ہیں تو ہم تو اپنے علاقے کے گرد کیا کھول دیتے ہیں، خندق کھول دیتے ہیں، تو وہ اس خندق کو پار نہیں کر سکتے ہیں اور ہم سیفلی ہم اپنے علاقے میں پرامن رہ سکتے ہیں۔ تو جب یہ مشورہ دیا تو ایک عرب کے لیے، عرب میں کیونکہ یہ رائج نہیں تھا یہ جنگی اسٹریٹجی، تو ان کے لیے ایک نئی چیز تھی، تو بین الخطی مرتبہ کو ان کا مشورہ پسند آیا اور خندق کھودنے کی پلاننگ شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر آمادہ کیا، ٹھیک ہے، 3000 کا لشکر لیا اور کہا جاتا ہے کہ کوہ صلا، ٹھیک ہے، یہاں پہنچے۔ یہ تو جب جنگ کے لیے ہے، اس سے پہلے یعنی میں ڈائریکٹلی جنگ کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے خندق کھود لی گئی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، بہرحال اصحاب نے 4 دن بھوکے رہ کر بھی بہرحال خندق کھودی، اور جب جنگ سٹارٹ ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مشرکین وہاں سے نکلے ہیں پورا لشکر لے کر، جن کا سپاہ سالار ہے ابو سفیان، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر لیا اور کوہ صلا، ٹھیک ہے، کے سامنے، یہاں پر کوہ صلا پر پہنچے کیونکہ کوہ صلا کے سامنے ہی مسلمانوں نے خندق کھودی تھی، ٹھیک ہے، اور یہاں پر پہنچ کر آپ خیمہ زن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب جنگ شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ عمر بن عبدود، یہ ان کا پرچمدار تھا، ٹھیک ہے، یہ خندق پار کرنے کے لیے اس طرف آتا ہے، آتے ہی ان کو واصل جہنم کر دیتے ہیں حضرت علی، ٹھیک ہے، حضرت علی ان کو کیا کر دیتے ہیں، واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور بات بتاؤں کہ وہ جو ابھی ریسنٹلی میں نے بات کی، جو قبیلہ بنو نذیر تھے، ان کے جو سردار تھے ہوئی ابن اخطب، یہ بھی بنو قریظہ کے پاس گیا تھا، ٹھیک ہے، وہاں خیبر سے آ کر کہ بھئی میں تمہارے ساتھ رہوں گا، ٹھیک ہے، تمہارے پاس ہی رہوں گا اور مسلمانوں کے ساتھ لڑوں گا، اور اگر خیانت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ جا کر بنو قریظہ کو راضی کرتا ہے، اور بنو قریظہ کو بھی جنگ احزاب میں لانے والا ہوئی ابن اخطب تھا، ٹھیک ہے۔ تو جنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں کیا کہتے ہیں 6 مسلمان شہید ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مشرکین 10 مشرکین کیا ہو جاتے ہیں، واصل جہنم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ تو سوری میں نے مسلمانوں کے لشکر کی طرف بتایا، ان کے مشرکین کی طرف سے جو لشکر تھا، کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان جو مکی جو لشکر لے کے آیا تھا، ان کی تعداد تھی جی 4000 لشکر یہ لے کے آیا تھا، ٹھیک ہے، باقی 6000 جو لشکر تھا، یہ جو 6000 یعنی ٹوٹل 10,000 کا لشکر تھا، ٹھیک ہے، ان میں سے 4000 ابو سفیان کی سربراہی میں، باقی 6 میں کون کون تھے، بنو غطفان تھے، بنو نذیر تھے، اور بھی دیگر قبائل تھے، تقریباً 6 سے 7 قبائل تھے، تو یہ 7 پورے قبائل مل کر آئے تھے، تو 10,000 کا لشکر تھا، ٹھیک ہے۔ ادھر اس طرف مسلمانوں کا لشکر کتنا تھا، تو وہی 3000 کا لشکر تھا، ٹھیک ہے۔ تو بالآخر اتنے خندق کو پار کرنے کی ان کو جرأت نہیں ہوئی، تو مشرکین بے بس ہو کر خود ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، ٹھیک ہے، یہ بنو غطفان اور یہودیوں کے درمیان ان کی لڑائی ہو گئی، تو یہ وہاں سے کیا ہو گئے، راہ فرار انہوں نے اختیار کر لیا، یعنی واپس چلا جانا شروع کر دیا کیونکہ بے بس ہو گئے۔ میرے خیال میں یہی کافی ہے، اور کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ تو نہیں ہے، بہرحال جو تھے میں نے لکھوائے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈائریکٹلی غزوہ خندق کے بعد جو غزوہ پیش آیا ہے، وہ ہے غزوہ بنو قریظہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، غزوہ خندق سے واپسی پر جب واپس تشریف لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ ظہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے مکان میں غسل فرما رہے تھے، تو اتنے میں جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور بنو قریظہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے خیانت کی، جس طرح سے پہلے 2 نے خیانت کی تھی، قینقاع اور نذیر نے، انہوں نے بھی کیا کی، خیانت کی، کیونکہ نبی پاک جب انٹر ہوئے مدینہ میں سب سے پہلے انہی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ مدینہ پر کوئی حملہ کرے تو ہم سب مل کر ان کے خلاف حملہ کریں گے، لیکن یہ تو الٹا ان کے ساتھ جا ملے، قریشی لشکر کے ساتھ۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا خدا کی طرف سے، تو آپ ختم مرتبت نے حضرت ام مکتوم، ٹھیک ہے، ان کو مدینہ کا کیا بنایا، نائب بنایا،
ٹھیک، نائب بنانے کے بعد 3000 کا لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور بنو قریظہ کا کیا کیا، محاصرہ کیا. ٹھیک ہے، اب میں شارٹ پوائنٹس بتا رہا ہوں، پورا داستان بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے. تو جا کر ان کا محاصرہ کیا، محاصرہ سخت ہو گیا. تو کہا جاتا ہے کہ ان کے جو سردار تھے ان کا نام تھا کعب بن اسد. ٹھیک ہے، اس نے 3 تجاویز پیش کی کہ انہوں نے 3 آپشن دیے. انہوں نے کہا تو یا تو سب اسلام قبول کریں، یہ ایک رائے حل ہمارے پاس، یا تو کیا ہے اپنے بیوی بچوں کو خود قتل کر دیں. ٹھیک ہے، قتل کرنے کے بعد پھر جا کر کیا کر دیں گے، ہم محمد پر کیا کر دیں، حملہ کر دیں گے. اور تیسرا آپشن اس نے کہا کہ یا تو ہم محمد پر غافل گیرانہ سنیچر کے دن، کیونکہ یہ دن یہودیوں کی عبادت کا دن ہے، تو مسلمان تو 100% یقین اور شورنس کے ساتھ ہوں گے کہ آج یہودی حملہ نہیں کریں گے، تو وہ اطمینان میں رہیں گے. ہم کیا کر دیں گے، ان کے اوپر کیا کر دیں گے، حملہ کر دیں گے. لیکن اس سردار کی کوئی بھی تجویز قبول نہ کی گئی. ٹھیک ہے، اب قبول نہیں ہوئی کیونکہ ان کو پتہ تھا پہلے 2 کے ساتھ کیا حشر ہوا تھا، تو ان کو پتہ تھا، تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ سب نے کیا کر دیا، ہتھیار ڈال دیا. ٹھیک ہے، جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیا تو انہوں نے ایک اور کام کیا، وہ یہ کہ انہوں نے اپنے جو حلیف مسلمان تھے ان سے رابطہ کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ابو لبابہ، ٹھیک ہے، ابو لبابہ کو ان کے پاس بھیج دیں. تو جب ابو لبابہ کو ان کے پاس بھیج دیا تو ابو لبابہ نے ان کو ایک مشورہ دیا، کہا کہ تم سب ہتھیار ڈال دو. اور انہوں نے کچھ بہرحال مشورہ دیا، لیکن انہوں نے اس مشورے پر عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے، ابو لبابہ نے بلکہ ابو لبابہ نے کہا کہ بلکہ تم لوگ لڑو. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ابو لبابہ کی بات نہیں مانی، انہوں نے کیا کیا، ہتھیار ڈال دیا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے تمام مردوں کے ہاتھ باندھ دیا جائیں اور عورتوں اور بچوں کو ان سے الگ کر دیا جائیں. ٹھیک ہے، جب یہ حکم دیا تو قبیلہ اوس، ٹھیک ہے، یہ جو اوس والے تو ان کے حلیف تھے نا بنو قریظہ کے، تو قبیلہ اوس کے لوگوں نے کہا کہ آپ نے بنو قینقاع کے ساتھ جو سلوک فرمایا تھا، جو ہمارے بھائی خزرج کے حلیف تھے، لہٰذا یہ لوگ ہمارے حلیف ہیں بنو قریظہ والے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں، ان کے ساتھ احسان فرمائیں. تو آپ اپنی مرتبہ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ راضی ہو کہ اس کے یعنی ان کے متعلق فیصلہ تم میں سے ایک آدمی کریں. تو سب نے کہا کہ ہاں ہم راضی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ میں سعد بن معاذ، ٹھیک ہے، سعد بن معاذ کے حوالے کر دیتا ہوں. تو تم سب کیا راضی ہو؟ کہا سب نے. انہوں نے بھی کہا، یعنی اوس والوں نے کہا بھی ہم راضی ہیں. قریظہ نے بھی کہا کہ ہم راضی ہیں، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ آ کے بڑا ہمارے لیے بڑی ریلیکسیشن نبی سے یہ طلب کرے گا، یعنی کوئی اچھا ہمارے لیے کوئی فیصلہ دے گا. تو جب ساتھ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے اور تمام عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے اور اموال کو مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے. تو جب اس نے حکم دیا تو یہ بھی ہینگ ہو کے حیران ہو کے رہ گئے، یہ بھی حیران ہو کے رہ گئے، کیونکہ انہوں نے خود سلیکٹ کیا تھا، اب اس سے مکر بھی نہیں سکتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ سنایا، یہ سعد بن معاذ جو پروردگار عالم نے 7 آسمانوں پر پروردگار عالم کا کیا کہتے ہیں فیصلہ تھا. ٹھیک ہے، تو بہرحال خلاصہ کلام اس فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو مدینے لا کر کہا جاتا ہے کہ ان کے عورتوں کو، ٹھیک ہے، عورتوں اور بچوں کو بنو نجار کی ایک عورت ان کے گھر میں ان کو قید کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے بازاروں میں خندقیں کھودی گئی اور ایک ایک کر کے ان سب کی گردنیں ماری گئی، ان سب کو قتل کر دیا گیا. اور ان کی تعداد جو بتائی جاتی ہے 600 سے 700 تک. ٹھیک ہے، ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا. اور انہی میں ہوئی ابن احتب بھی تھا. ٹھیک ہے، یہ بنو قریظہ کے ساتھ خیبر سے آ کے ملا تھا، چاہے موت ہو زندگی میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تم لوگ بس میرے کہنے پر تم لوگ جنگ پہ آ جاؤ. اسی کے کہنے پہ آئے تھے، لہٰذا اس کی بھی گردن ادھر ہی ماری گئی. ٹھیک ہے جی، چلیں جی. اچھا، اس کے بعد ایک اور پوائنٹ یہاں پر رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ قتل تو صرف اور صرف مردوں کے لیے تھا حکم، عورتوں کے لیے حکم یہ تھا کہ ان کو قید کر دیا جائے. لیکن اس جنگ میں یعنی کہ جن کی گردنیں ماری گئی ان میں ایک عورت بھی تھی. ٹھیک ہے، ایک عورت کو بھی قتل کیا گیا. وہ کیوں؟ تو کیونکہ اس لیے کہ انہوں نے ایک صحابی رسول ہے، اس کا نام ہے خلاد
بن سوید، ان پر انہوں نے چکی کا پارٹ گرا کر ان کو قتل کیا تھا، تو لہٰذا ان کو کیا کر دیا، اس کے بدلے میں اس عورت کو قتل کر دیا گیا، لیکن ان کے علاوہ باقی کسی عورت کو قتل نہیں کیا گیا، صرف مردوں کی ہی گردنیں اڑائی گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جب ان کی عورتوں کو مطلب ایسا لونڈی تقسیم کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کو انتخاب کیا، ٹھیک ہے، وہ تھی بنو قریظہ کی عورتوں میں سے حضرت ریحانہ بنت عمر بنت خنافہ، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے انتخاب کیا، ٹھیک ہے، باقی سب خواتین بھی تقسیم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ غزوہ کب پیش آیا تھا؟ میں شاید لکھا نہیں لکھا ابتدا میں، غزوہ بنو قریظہ جو تھا یہ پیش آیا ہے ذی القعدہ میں، ٹھیک ہے، ذی القعدہ 5 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی میں نے شاید لکھا نہیں لکھا کہ یہ جو محاصرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پورے قلعے کا جو محاصرہ کیا تھا وہ 25 دن کا تھا، ٹھیک ہے، 25 دن محاصرہ کیا، اس کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈالی، ٹھیک ہے۔ اور اس غزوے کے متعلق، غزوہ بنو قریظہ کے متعلق اگر آپ قرآن کی سورہ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ ہے جی سورہ احزاب، سورہ احزاب میں بنو قریظہ کے بارے میں ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں غزوہ احزاب و قریظہ، غزوہ احزاب و قریظہ سے، ٹھیک ہے، قریظہ کے بعد کی جنگی مہمات۔ اچھا جی، کچھ جنگی مہمات ہے سر فہرست، انشاء اللہ 1 بائی 1 ہم ڈسکس کریں گے بعد از غزوہ احزاب و قریظہ جو رونما ہوئی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا ہے وہ ہے سلام بن ابل حقیق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ان کا جو کنیت ہے ان کو کہا جاتا ہے ابو رافع، ابو رافع، ٹھیک ہے۔ اور یہ سریہ ہے، ٹھیک ہے، میں نے لکھا سریہ سلام بن ابل حقیق۔ یہ کب پیش آیا ہے؟ یہ ذی القعدہ 5 ہجری میں پیش آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ جو ابو الحقیق ہے یہ ایک یہودی تھا جس نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو ورگلایا، ٹھیک ہے، مشرکین کو ورگلانے میں مطلب بڑھ چڑھ کر اس نے حصہ لیا، یعنی مشرکین کو، یعنی یہ جو غزوہ احزاب کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ خط مرتبت کو بھی اس نے بہت ساری ایذائیں اور تکلیفیں دی تھی، تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے بعد از جنگ احزاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم جا کے اس کو واصل جہنم کر کے آتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، تو کیا کہتے ہیں، قبیلہ خزرج کے 5 افراد گئے، ٹھیک ہے، جن کا کمانڈر عبداللہ بن اتیک تھا، عبداللہ بن اتیک، عین سے ہے بلکہ، ٹھیک ہے، یہ ان کا کمانڈر تھا۔ تو انہوں نے خیبر کا رخ کیا، کیونکہ یہ جو ابو رافع تھا کیا کہتے ہیں سلام بن ابو الحقیق، اس کا جو قلعہ تھا وہ وہیں قلعہ خیبر میں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ رات کے اندھیرے میں، یعنی عبداللہ بن اتیک یہ اس کے کمرے میں اندھیرے میں جاتا ہے اور اندھیرے میں ہی ان کو کیا کرتا ہے، قتل کر کے آ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک سریہ تھی جو بعد از غزوہ احزاب و قریظہ انجام پائی۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے سریہ محمد بن مسلمہ، جی، یہ کب پیش آیا ہے؟ تو یہ 10 محرم، ٹھیک ہے، آپ 5 ہجری ختم ہو گیا، یہاں سے آگے 6 ہجری، 10 محرم 6 ہجری کو یہ سریہ پیش آیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بنو بکر بن کلاب، ٹھیک ہے، یہ جو سریہ ہے وہ ان کے خلاف بھیجی گئی ہے۔ کہا کہ ان کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 افراد پر مشتمل ایک کیا کہتے ہیں لشکر بنایا، ٹھیک ہے، اور ان کو محمد بن مسلمہ کے حوالے کیا، ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پر پہنچے ان کی جگہ پر، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے یہ سب فرار ہو گئے تھے، تو مسلمانوں نے ان کے چوپائے بھیڑ بکریوں کو لے کر واپس آئے۔ واپس آتے وقت انہوں نے، کہا جاتا ہے کہ بنو خیفہ
بنو خیفہ کا ایک سردار ہے، اس کا نام ہے ثمامہ، ٹھیک ہے، ثمامہ بن اسال۔ ان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو کیا کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ تو وہ کیوں جی؟ تو کیونکہ وہ یہ جو شخص تھا، یہ اپنا بیس بدل کر، مسلمہ کذاب کے حکم سے اپنے بیس بدل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے یہ پھر رہا تھا۔ تو مسلمانوں نے ان کو پکڑ کے لایا، ٹھیک ہے، لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہی یہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نے اسلام ایکسیپٹ کیا۔ اسلام ایکسیپٹ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تیسری جنگی مہمات میں سے ایک ہے، وہ ہے غزوہ بنو لہیان، ٹھیک ہے۔ غزوہ بنو لہیان کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی ہے جنہوں نے کہا جاتا ہے کہ مقام ربیع میں 10 صحابہ کو دھوکے سے ان کو گھیر کر، یعنی 8 کو قتل کر دیا، اور 2 کو بعد میں اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا، اور جہاں ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجیع کا بدلہ لینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ربیع الاول ربیع الاول 6 ہجری کو آپ اپنے مرتبت نے 200 صحابہ کے ساتھ ان کا کیا کیا، بنو لہیان کی طرف کیا کیا، رخ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بنو لہیان وہی تھے کہ جنہوں نے وہ رجیع کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کے لیے، میں نے ویڈیو نمبر 10 میں ڈسکس کیا، اس کے بارے میں ڈیٹیل وہاں رجوع کریں، کہ ان 7 کو انہوں نے قتل کر دیا، باقی 8 کو، باقی 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کیا، وہ بھی وہاں پہ قتل ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 200 کا لشکر آپ نے لیا مسلمانوں کا، اور وہیں بدلہ لینے کے لیے ان کی، یعنی بنو لہیان کی طرف آپ نے رخ کیا، اور مکہ میں اس وقت آپ نے نائب پھر دوبارہ ام مکتوم کو اپنا نائب بنایا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ ہوا یوں کہ یہ جو بنو لہیان کے لوگ تھے، ان کو آلریڈی نبی کی آنے کی کیا ملی، خبر ملی ہوئی تھی، تو لہٰذا یہ پہاڑوں میں بھاگ نکلے، اور کوئی بھی آدمی بہرحال گرفت میں نہیں آیا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن اس مقام پر آپ نے قیام کیا۔ قیام کرنے کے بعد پھر وہاں سے آپ واپس مدینہ آئے۔ تو یہ بھی ایک جنگی مہم تھی۔ تو جو غزوہ بنو لہیان تھا وہ وہیں رجیع کے واقعے کے انتقام کے لیے تھا۔ اس کے بعد یرحمک اللہ، نمبر 4 ہے سریہ غامر۔ یہ کب پیش آیا ہے؟ یہ بھی ربیع الاول 6 ہجری کو، ٹھیک ہے، 6 ہجری کو پیش آیا یہ سریہ غامر جو ہے۔ یہ کیوں پیش آیا؟ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت عکاشہ، بلکہ عکاشہ ہے، عکاشہ بن محسن ہے، ان کی سربراہی میں پیغمبر ختم مرتبہ نے 40 افراد کو، یہ جو مقام ہے مقام غامر، ٹھیک ہے، یہ ایک چشمے کا نام ہے، بنو اسد کے ایک چشمے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر روانہ کیا۔ تو روانہ اس لیے کہ وہاں پر ایک قبیلہ تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی مدینے پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہے تھے۔ تو ان حضرت عکاشہ کے ساتھ 40 افراد کو نبی نے روانہ کیا۔ تو ان کو مسلمانوں کے آمد سے پہلے ان کو خبر ملی ہوئی تھی، تو لہٰذا وہ بھاگ نکلے تھے۔ تو مسلمان وہاں سے ان کے تقریباً 200 اونٹ اور کچھ دیگر مویشی، بھیڑ بکریاں ہانگ کر مدینے لے کے آئے۔ تو ان کا مال و متاع لے کے آئے، لیکن وہ خود تو ہاتھ تھے نہیں چڑھے مسلمانوں کے۔ یہ بہرحال ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، میں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے، نمبر 5 ہے بلکہ، سریہ، کیا لکھ رہا ہوں میں، سریہ ذوالقصہ اول، کیونکہ اس طرح کے 2 واقعات ہیں۔ نمبر 6 ہے سریہ ذوالقصہ دوم۔ سریہ ذوالقصہ اول کیا ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی 6 مارکر نے دم توڑ دیا ہے، 6 ربیع الاول کو یہ واقعہ پیش آتا ہے، یہ والا، ٹھیک ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ ان کے ساتھ 10 افراد کو یہ جو جگہ ہے ذوالقصہ یہاں پر روانہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو دشمن تھے ان کی تعداد 100 تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کمینگاہ میں یعنی ان کے ساتھ پیغمبر ختم مرتبہ نے صرف 10 افراد کو بھیجا، جبکہ وہاں پر جو دشمن تھے وہ 100 کے قریب تھے، ٹھیک ہے۔ یہ کمینگاہ میں صحابہ کے آتے دیکھ کر یہ چھپ گئے، ٹھیک ہے۔ تو چھپ گئے تو مسلمانوں نے سمجھا کہ یہ یہاں پر نہیں ہیں، تو غافل گرانہ یہ مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نہ یہ ان 10 میں سے 9 کے 9 کیا ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، صرف محمد بن مسلمہ بچ جاتے ہیں اور یہ واپس مدینہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ تھا۔ اس کے بعد فوری بعد سریہ ذوالقصہ 2 واقع ہوا، یہ بھی ربیع الاول بلکہ ربیع الآخر ہے، یہ جو واقعہ ہے یہ ربیع الآخر یہ ربیع الاول میں پیش آیا ہے، یہ والا سریہ ذوالقصہ 1، اور سریہ ذوالقصہ 2 وہ ربیع الآخر میں پیش آیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ اس میں کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ میں غلط بتا رہا ہوں، زید بن حارثہ نہیں ہے بلکہ حضرت ابو عبیدہ ہیں، حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں آپ نے یہ ذوالقصہ میں دوبارہ بھیجا 40 افراد کے ساتھ اس دفعہ، ٹھیک ہے۔ 40 افراد کے ساتھ وہاں پر بھیجا، لیکن جو وہاں پر جو بیچنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بنو ثعلبہ تھے، ٹھیک ہے، ان سے انتقام لینا تھا، کیونکہ انہوں نے پہلے شاید میں نے پریویس ایک غزوے میں بیان کیا تھا کہ انہوں نے قتل کیا تھا کچھ اصحاب کو، تو ان سے بدلہ لینے کے لیے ابو عبیدہ کو 40 افراد کے ساتھ آپ نے روانہ کیا۔ تو لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے وہ بہرحال پہاڑوں میں بھاگ نکلتے ہیں، صرف ایک ہی آدمی کو پکڑ کے لے آتے ہیں اور کچھ ان کے مویشی بھی لے کے آتے ہیں مدینے میں، اور جو ایک آدمی کو پکڑ کے لاتے ہیں وہ مدینے پہنچ کر وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا واقعہ تھا، خلاصہ کلام بھی میں نے بتا دیا۔ اب اس کے بعد نمبر 7 ہے سریہ جموم ہے یا حموم ہے، بہرحال یہ کنفرم نہیں ہے، بہرحال ایک یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ سریہ کب پیش آتا ہے، یہ ربیع الآخر میں، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کی قیادت میں یعنی حموم نامی جگہ پر روانہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ حموم جو ہے وہ ایک بنو سلیم کے ایک چشمے کا نام ہے، تو وہاں پر ایک قبیلہ ہے، قبیلہ مزینہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ایک عورت مسلمانوں کی گرفت میں آئی، ٹھیک ہے، اس نے بنو سلیم، کیونکہ یہ جنگ بنو سلیم کے خلاف تھی، ٹھیک ہے۔ تو بنو سلیم کے بارے میں اس عورت نے پورا بتایا، اور جب مسلمان وہاں پہ گئے تو وہ فرار ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو صرف ان کے مویشی ہاتھ آئے، وہی لے کے آئے، بعد میں اس عورت کو بھی ساتھ لے کے آئے مدینے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کیا۔ نبی کریم نے کیونکہ انہوں نے اسلام لایا تو ان کو آزاد کرنے کے بعد ان کی شادی بھی کرا دی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد سریہ نمبر 8 ہے، وہ ہے سریہ ایز کیا ہے؟ تو یہ ویسے یہ پیش آیا ہے 6 ہجری جمادی الاول کو، یہ سریہ پیش آیا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت زید کی قیادت میں یہ سریہ نکلا، 170 اصحاب تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ تو یہ 170 افراد ایس کی جانب روانہ ہوئے، جس میں قریش کے ایک قافلے کا پورا سامان ہاتھ آیا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد تھے حضرت ابو العاص، ٹھیک ہے۔ تو ان کی سربراہی میں یہ قافلہ قیادت کر رہا تھا، تو پورا سامان مسلمانوں کے ہاتھ آیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ خود پورا قافلہ تو گرفتار نہ ہو سکے، لیکن یہ سیدھے مدینہ آتے ہیں، مدینہ آ کر حضرت زینب کے پاس گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرائی اور تمام مال واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوٹایا، ٹھیک ہے۔ اور وہ مدینہ سے چلے گئے مال لے کر،
اور جاتے ہوئے یہ مسلمان ہو کے چلا گیا. تو یہ ایک سریہ تھا. اس کے بعد نمبر 9 ہم سریہ کی بات کریں تو وہ ہیں سریہ طرف یا طرق. ٹھیک ہے، یہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں اس سریہ کے لیے. یہ کب پیش آیا؟ تو یہ بھی جمادی الاول 6 ہجری کو پیش آیا، جس کی قیادت حضرت زید نے کی ہے. اور 15 افراد پہ یہ قیادت مشتمل تھی. یعنی حضرت زید کی قیادت میں تقریباً 15 افراد کو طرف یا طرق نامی مقام کی طرف روانہ کیا گیا. لیکن وہ جو وہاں پر جن کے خلاف یہ لڑنے جا رہے تھے ان بدوؤں کو خبر ملی. ٹھیک ہے، خبر مل کر وہ آنے سے پہلے ہی انہوں نے راہ فرار اختیار کی. بہرحال یہ قافلہ واپس آ جاتا ہے، لیکن ان کے ہاتھ میں ٹوٹلی 4 اونٹ حاصل ہو جاتے ہیں. یہ 4 اونٹ لے کے 4 روز قیام کے بعد واپس مدینے چلے آتے ہیں. بہرحال ایک چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، ذہن میں رہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو 10واں سریہ ہے وہ ہیں سریہ. بہرحال میں اس کتاب کا کوئی بھی ٹاپک نہ رہے اس وجہ سے کمپلیٹ کر رہا ہوں، لیکن یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. سریہ وادی القریٰ. سریہ وادی القریٰ یہ کب پیش آ جاتا ہے؟ یہ رجب 6 ہجری کو یہ واقعہ پیش آتا ہے. تو ان کی قیادت بھی حضرت زید کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تقریباً 12 آدمی وادی القریٰ کی جانب روانہ ہوئے، جن کا مقصد دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا تھا. لیکن وادی القریٰ کے باشندوں نے حملہ کر کے 9 اصحاب، ٹھیک ہے، 9 صحابہ کو شہید کر دیا. صرف 3 بچ سکے، جن میں ایک خود حضرت زید تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چھوٹا سریہ تھا. ٹھیک ہے، جس میں 9 اصحاب کی کیا ہوئی؟ شہادت ہوئی. اس کے بعد 11 سریہ کی میں بات کروں تو سریہ خبت. ٹھیک ہے، سریہ خبت اس کے بارے میں ہے کہ ابو عبیدہ جراح کی قیادت میں آپ نے بھیجا ہے. یہاں پر جو لشکر کا سپہ سالار ابو عبیدہ جراح کی قیادت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 افراد روانہ کیے، جن کا مقصد قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانا تھا. ٹھیک ہے، تو اس قافلے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بھوک سے اصحاب نڈال ہو کر پتے، جاڑیوں میں جا کے پتے نکال کے یہ لوگ کھاتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت ہی نازک حالت تھی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس سریے کو خبت کہا گیا. خبت یعنی جاڑے جانے والے پتوں کو کہا جاتا ہے. بھوک کی وجہ سے اصحاب نے پتے کھائے، اس وجہ سے سریہ خبت کہا ہے. تو اس کے بعد ایک اونٹ ذبح کیا، پھر 3 اونٹ ذبح کیے گئے، پھر اس کے بعد 3 ذبح کیے گئے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ سمندر نے امبر نامی ایک بہت بڑی مچھلی باہر پھینک دی، تو وہ یہ کھا کر خلاصہ کرام کی مدینے میں آئے. تو یہ سریہ بھی یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ایک غزوہ. اب میں ان کو مٹا دیتا ہوں تاکہ اس غزوے کا نام ہے، یہ تھوڑا امپورٹنٹ ہے، ذہن میں رہیں، غزوہ بنی مصطلق. ٹھیک ہے، غزوہ بنی مصطلق، یا اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے، وہ ہے غزوہ مریسی. ٹھیک ہے، یہ دونوں اس کا نام ہے. یہ غزوہ کب پیش آیا ہے؟ تو یہ غزوہ بھی ماہ شعبان 6 ہجری میں پیش آیا ہے. ٹھیک ہے، تو وجہ کیا تھی اس غزوے کی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو مصطلق کا سردار، ٹھیک ہے، ان کا ایک سردار ہے، اس کا نام ہے حارث بن ابی فرار. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو مصطلق کا جو سردار ہے حارث بن ابی فرار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے یہ اپنے قبیلے اور دیگر عربوں کو لے کر آ رہا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کی تصدیق کے لیے بریدہ اسلمی کو بھیجا. ٹھیک ہے، جب تصدیق ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو لے کر، جن کا علمبردار یہاں پر ابو بکر ہے. ٹھیک ہے، ابو بکر. ٹھیک ہے، تو ان کو لے کر
مدینہ میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو نائب بنایا وہ تھے زید بن حارث کو مدینہ کا نائب بنایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو موریسی کا جو چشمہ ہے، یہ چشمے کا نام ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر پہنچے، اور جب یہاں پہنچے تو یہ جو بنو مستلق ہے، ان کے ساتھ کیا ہوئی، تیر اندازی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو بنو مستلق کے کچھ مارے گئے، اور کچھ افراد اور کچھ عورتیں اور بچے مسلمانوں کے قید میں آئے، ان کے مال مویشی بکریاں بھی مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان بھی غلطی سے کسی انصاری کے ہاتھوں اس جنگ میں شہید ہوا، ٹھیک ہے۔ اور انہی قیدیوں میں حضرت جوریہ، ٹھیک ہے، یہ بھی تھی جو بنو مستلق کے سردار اسی حارث کی، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی کیا تھی، یہ بیٹی تھی، تو جو بعد میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر رقم دے کر ثابت بن قیس سے ان کو خرید لیا، ٹھیک ہے۔ خریدنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کی، شادی کر لی، ٹھیک ہے۔ اسی شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے یہ جو بنو مستلق کے تقریباً 100 گھرانوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے ان کو آزاد کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال ہیں۔ اچھا جی، اسی غزوے کے 2 اور اہم واقعات ہیں، ان کو میں شارٹلی بتاؤں گا، اور انہی واقعات کے ساتھ منافقین کا جو کردار رہا ہے۔ ایک تو مدینہ سے ذلیل ترین آدمی وہ کیا کہتے ہیں، جو منافقین کا سرغنہ تھا عبداللہ بن ابی، اس کو مدینہ سے بے دخل کیا گیا۔ اور دوسرا جو واقعہ افک کا جو واقعہ پیش آیا تھا، ٹھیک ہے، حضرت صفوان حضرت عائشہ کو لے کے آئے تھے، تو یہ واقعہ بھی اسی کے بعد ہوئی ہوا ہے۔ بہرحال ان کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں بعد میں بات کرنا ہے، یہ آنے مطلب اپنے جگہ پر ہم بات کریں گے، واقعہ افک کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، تو اس وقت افک کا موضوع ہے، تو بہرحال میں اس کو نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کچھ فوجی مہمات ہیں غزوہ مستلق یا غزوہ موریسی کے بعد کے فوجی مہمات، ان میں سے کیا کیا ہے، تو شارٹلی اگر میں بتاؤں تو سب سے پہلے ہیں سریہ دیار بنی کلب علاقہ دومت الجندل، ٹھیک ہے۔ یہ کب پیش آیا ہے، تو یہ شعبان 6 ہجری کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی قیادت میں بھیجا، اور آپ نے وصیت کی کہ لڑائی میں اچھی صورت اختیار کریں، اور اگر وہ اطاعت کریں تو ان کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کرنا۔ تو وہ 3 دن لگاتار اسلام کی دعوت دیتے رہے، بالآخر یہ جو لوگ تھے یہاں کے یا دیار بن کلب کے جو لوگ تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہاں سے اصحاب واپس آئیں۔ اس کے بعد نیکسٹ اور سریہ ہے جو پیش آیا ہے، وہ ہے سریہ دیار بنی سعد علاقہ فدق، ٹھیک ہے۔ یہ کب پیش آیا ہے، تو یہ بھی شعبان 6 ہجری میں ہی پیش آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً 200 افراد کے ساتھ حضرت علیہ السلام کو پیغمبر ختم مرتبت نے بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ساتھ کے لوگ یہود کی مدد یعنی ان کی مدد کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 200 افراد آپ نے بھیجے۔ ایک جاسوس پکڑا گیا اسی سریے کے دوران، تو اس نے تصدیق کی کہ وہ خیبر کے کیا کہتے ہیں کھجوروں کے عوض یہودیوں کے کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے حملہ کر کے تقریباً ان کے 50 اونٹ اور 2000 بکریاں قبضے میں لیا اور وہاں سے نکلے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو یہ بنو سعد تھے یہ حضرت علی کے پہنچنے سے پہلے فرار ہو چکے تھے، تو یہ مال متا مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتا ہے اور مسلمان واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور سریہ ہے، شارٹلی اگر میں ڈسکس کروں تو وہ ہے سریہ وادی القریٰ، ٹھیک ہے۔ سریہ وادی القریٰ یہ رمضان میں پیش آیا ہے، ٹھیک ہے، رمضان وہیں 6 ہجری کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابوبکر کی قیادت میں پیغمبر ختم مرتبت نے
کچھ افراد کو روانہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہاں پر ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو فزارہ، ٹھیک ہے۔ بنو فزارہ کی ایک شاخ، ایک برانچ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ تو ابوبکر نے ان پر کیا کیا، حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد کچھ کو قتل کیا اور بعض تو فرار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تقریباً 30 کے قریب کیا تھے، شاہ سوار تھے، ان سب کو انہوں نے یہاں پر اس وادی میں قتل کیا ابوبکر نے، جو اصحاب کو لے کے گئے تھے، اور اس کے بعد مدینہ واپس آتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور سریہ ہے، اور اسی پر میں آج سٹاپ کرتا ہوں، وہ ہیں سریہ اورنین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کب پیش آیا ہے، یہ شوال 6 ہجری میں پیش آیا ہے یہ بھی، ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت قرظ بن جابر فہری، یہ میں نام بلکہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرظ بن جابر فہری کی قیادت میں اپنے ختم مرتبہ نے کچھ اصحاب کو روانہ کیا۔ وجہ کیا تھی اس جنگ کی علت، کہ کہا جاتا ہے کہ عقل اور اورینا کے چند افراد مدینہ آ کر اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن مدینہ کی ہوا سے ان کو راس نہ آئی، تو آپ ختم مرتبہ نے ان کے ساتھ کچھ اونٹ ان کو دیے کہ جاؤ تم لوگ مدینہ کے اوٹ آف مدینہ تھوڑا سائڈ پہ مدینہ کی چراگاہ میں جا کر بیٹھ جاؤ، اور وہاں پر ان دودھ کا کیا کہتے ہیں اونٹوں کا دودھ تم لوگ پیو، تاکہ تم لوگوں کو مدینہ کی ہوا سے تم لوگوں کی صحت ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ وہاں جاتے ہیں، جانے کے بعد وہاں پر جو اونٹوں کا جو راعی ہے پیغمبر کی طرف سے، یعنی اونٹوں کو چرانے والا، اس کو قتل کرتے ہیں۔ قتل کرنے کے بعد اونٹوں کو لے کر کیا ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھاگ جاتے ہیں، تو جب مسلمانوں کو ان کا خبر ملا، تو پیغمبر ختم مرتبہ نے ان کا پیچھا کروانے کے لیے حضرت جابر بن فہری کی قیادت میں کچھ مسلمانوں کو بھیجا، تو یہ ان کو پکڑ کے لاتے ہیں، اور بعد میں جس راعی کو قتل کیا تھا ان کے قصاص میں ان کے پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آنکھوں میں گرم سلائیاں بری ہوئی وہ لوہا ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تڑپتے رہ جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام کی یہ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ کل ہم جو لیکچر نمبر 12 ہے، اس میں ایک اہم ٹاپک ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، جو ہے صلح حدیبیہ، ٹھیک ہے۔ وصلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجم۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔